اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں، آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر بات کی اور اس کے اندر اس کے تمام مسائل کو کور کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو ہم چاہ رہے تھے کہ مزید اس کی گہرائی کے اندر جا کر بات کی جا سکے۔ اسی سلسلے کے اندر ہم نے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں بھی جاری تھا۔ اس پروگرام کے اندر بھی ہم اسی زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمیں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے انتظار علی حاکم صاحب نے جوائن کیا ہے۔ انتظار صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہدیہ انعام پیش کریں پھر تاکہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایسے ٹھکانے کی کیا
کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات جزاک اللہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تسلسل چل رہا ہے پچھلے جی۔ پروگرام سے ہی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ مصارف جمع ہے مصرف کی۔ اچھا، مصرف سے مراد ہے وہ آدمی، وہ شخص جس پہ خرچ کیا جائے، ہاں خرچ کرنے کی جگہ، ٹھیک، مصرف۔ اچھا، اب مصارف کیا ہے؟ ایسے افراد جن پہ زکوٰۃ خرچ کیا جائے۔ صارف خرچ کرنے والا، مصرف جس پر خرچ کیا جائے، ٹھیک، زکوٰۃ دینے والا مزکی جن پہ زکوٰۃ دے گا انہیں مصارف زکوٰۃ کہا ٹھیک۔ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخری، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ وہ ہے جس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک، اس میں سب سے پہلے فقیر ہے، اس کے بعد پھر مسکین کا ذکر آتا ہے، پھر اس میں عاملین کا ذکر آتا ہے، اس میں قرض جو دینے والے ہیں ان کا ذکر آتا ہے، گردنیں چھڑانے کا ذکر آتا ہے، غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، مؤلفۃ قلوب کا ذکر اس کے اندر آتا ہے، اس کے اندر ابن السبیل کا ذکر آتا ہے، اس کے اندر فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے 8 مصارف بیان کیے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے یا جن کو دینا زکوٰۃ کے زمرے میں آئے گا۔ ان کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو دیں گے تو وہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کیسے تعین ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور یہ نہیں ہے؟ دیکھیے، اسی لیے فقہا یہ بات کہتے ہیں جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے لیے یا کوئی بھی آپ نے مالی صدقہ دینا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس میں والدین ہیں، اقربین ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، یہ ایک بھی آیا حکم کہ جو آپ کے پاس زیادہ مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے یہ بات رکھی جائے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں ارد گرد مصارف کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا کوئی پیمانہ؟ دیکھیے، جس آدمی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ٹھیک، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ مسکین فقیر سے اوپر کا درجہ ہے۔ پھر نہیں، اس کے لیے یہ تو نہیں ہے جس طرح سے چاندی جو جس کی قیمت 49,000 تقریباً بنتی ہے، جس کے پاس اتنی مقدار میں ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے کوئی تعین نہیں کیا پیمانہ اچھا دیکھیں، کہ اتنی رقم ہوگی؟ جب ہم معاشرت کی بات کرتے ہیں نا تو معاشرت میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے بلو پاورٹی لائن۔ ہاں بالکل کی جاتی ہے۔ پاورٹی لائن سے مراد ہے کہ وہ منیمم لیول جس کے نیچے کوئی بندہ ہے تو ہم اسے کہتے ہیں وہ پور ہے، غریب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی جو پاورٹی لائن ہے، کسی بھی شخص کا صاحب نصاب نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک تھیم لائن ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ اس تھیم لائن کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پتہ ہوتا ہے ہمارے ہمسائے میں رہنے والے وہ کتنے پانی میں، جو ہمارے حلقہ احباب میں ملنے والے ہیں اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعتاً اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ ان میں تقسیم کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو غریب، غربا، فقراء، مساکین ہیں، پھر وہ جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں بچے لیکن ان کو پڑھائی کے لیے سورسز اویلیبل نہیں ہیں۔ بے شمار بچے آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی فیس پے کر دے۔ اسی طریقے سے بیمار ہیں، ڈاکٹرز کی فیس اور دیگر خرچہ ان کے پاس نہیں ہے، اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنی بیماری پہ خرچہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہے ہم نے کس طریقے سے آگے تقسیم کرنی ہے، لوگوں کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جنم یہ لیتا ہے کہ ایک آدمی، اس کو وراثت میں جائیداد ملی لیکن اس کے پاس کاروبار نہیں ہے یا وہ نوکری نہیں کرتا، وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اس کی زندگی کا جو روزانہ کے معاملات ہیں وہ چلانا بھی مشکل ہو چکے ہیں لیکن گھر اس کا بڑا ہے، کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ دیکھیے، اگر اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے
تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ گھر تو بڑا ہے نا اس کا؟ گھر بڑے ہونے کا وہ تو اس کی رہائش کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، اب جب گھر کی بڑے ہونے کی بات کریں گے اور اس کی یہ ساری صورتحال بن رہی ہے تو پھر اس آدمی کو خود بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو اپنی ضروریات کے مطابق بنا لے۔ اگر بہت بڑا گھر ہے کہ جس کے اخراجات وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو یہ تو کہیں پر بھی سینسیبل بات نہیں ہے کہ وہ اس بڑے گھر میں لیوش طریقے سے رہے، وہ جتنی اس کی انکم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے۔ اور ایک آدمی بلا شبہ وہ ملینر ہوتا ہے لیکن بسا اوقات ایسی صورتحال آتی ہے کہ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے کہ اس نے قرضہ پے کرنا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قیمتی جواہرات اگر کسی کے پاس ہوں اس کے لیے بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے جواہرات پتھر کے ذیل میں پتھر کے قبیل سے ہیں، اچھا، اور پتھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اگر چاہے وہ جتنے ہی مرضی مالیت کے ہوں؟ مالیت، لیکن اگر ان پتھروں کو جو ویلیوبل ہیں، جنہیں آپ نے بیچنا ہے اور جن کو آپ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کا حساب کتاب سونے اور چاندی کی طرح کا نہیں ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، پتھروں کے اوپر اس طرح زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی ہے، عمومی طور پہ یہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو خریدے تو پیسے سے جاتے ہیں، بے شک پیسے جاتے ہیں لیکن ہیں وہ پتھر، اچھا، بے شک ویلیوبل ہیں لیکن ہیں وہ پتھر۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کو بیچیں گے اور ان سے رقم جو آئے گی پھر زکوٰۃ ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ جو پتھر خریدے جاتے ہیں یہ مہنگے خریدے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو بیچنے کے لیے چاہتے ہیں یہ اس ویلیو پہ نہیں بکتے ہیں جتنے کہ وہ لیے ہوتے ہیں۔ اب جب زکوٰۃ ہم نے پے کرنی ہوگی، جو رقم ہمارے پاس ہاتھ میں آئے گی اس رقم کے اوپر ہم زکوٰۃ پے کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں، جس طرح ہمارے یہاں آج کل جدید دور ہے، جدید اکنامکس ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، نئے معاشی نظام ہے، اس میں اسٹاک مارکیٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس میں شیئر کی خریداری کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، وہ شیئرز بھی مالیت کے ہوتے ہیں، پیسے دے کے لیے جاتے ہیں، کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جی بالکل زکوٰۃ ہوتی ہے شیئرز کے اوپر۔ اب جب ہم شیئرز لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم شیئرز کن کمپنیز کے لے رہے ہیں۔ ہمیشہ ایسی کمپنی کے شیئرز لینے چاہیے جو کہ پروڈکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، جن کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیمنٹ سیکٹر ہے، میڈیسن کا سیکٹر ہے، فوڈ سیکٹر ہے، پاور سیکٹر ہے۔ ہمیشہ سے شیئر ایسے پرچیز کریں جس کے پیچھے باقاعدہ ایک کارخانہ موجود ہے، پیچھے ایک پروڈکشن یونٹ موجود ہے۔ جب ہم پروڈکشن یونٹ کے حوالے سے شیئر خرید کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں کمپنی سے پتہ کرنا پڑتا ہے اس شیئر کے اندر فکس ایسٹ کتنے ہیں اور اس کے اندر ویریبل ایسٹس کتنے ہیں۔ اچھا، فکس ایسٹ سے مطلب ہے جو کارخانے کی زمین کی مالیت ہے، جو مشینری کی مالیت ہے یا باقی چیزیں وہاں پہ ہیں جو کہ فکس طور پہ وہاں پہ ہیں، تو ہم فکس ایسٹ کو نکال دیتے ہیں ٹوٹل ایسٹ میں سے، اور اس کے بعد جو رقم ہمارے شیئر کی بنتی ہے، مثال کے طور پہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ 100 روپے کا شیئر ہے، اس 100 روپے کے شیئر میں سے 40% فکس ایسٹ ہے، 60% ویریبل ایسٹ ہے، تو پھر ہم نے 60% ویریبل ایسٹ کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو پے کرنا ہوگا۔ اچھا اگر کسی کے پاس غیر ملکی کرنسی ہے؟ غیر ملکی کرنسی کو پاکستانی کرنسی کے اندر آپ چینج کریں، جتنی رقم آپ کی بنے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ پے کر لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اس کے مزید جو پہلو ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، پروگرام کے اندر بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے اسٹاک مارکیٹ پہ بھی بات کر لی، پتھروں پہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات کر لی، گو کہ وہ بھی پیسے دے کے خریدے جاتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے کاروبار کے مشترکہ کاروبار کے جو ذرائع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی اور میری پارٹنرشپ ہے، اب اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور پھر اس پہ کیسے زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے پارٹنرشپ کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ پارٹنرشپ مشترکہ کام کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے
دو بڑھئی دو مامار مل کے ایک پروجیکٹ لے لیتے ہیں. پارٹنرشپ کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے, پارٹنرشپ نقشہ بنانے کی بھی, مطلب مختلف زمین ٹھیکے پہ لے کے تو اس کے اوپر کاشت بھی یہ کی جا ہر ایک کا سکتی ہے. الگ الگ ہم تصور کریں گے. ٹھیک ہے, جہاں تک پارٹنرشپ کی بات ہے, اور وہ پارٹنرشپ جو کہ کاروبار کے لیے کی گئی ہے, جس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے ہم نے مال شامل کیا ہے, تو اس میں پھر یہ ہوگا اس کو مال تجارت کہیں گے. مال تجارت کہیں گے, اور پھر 1 سال کے بعد دیکھیں گے کہ وہ مال تجارت کتنا ہے. مثال کے طور پہ ابتدائی طور پہ جو فرسٹ پیڈ اپ کیپٹل تھا وہ 1 لاکھ روپے تھا, ایک کا 40,000 تھا, ایک کا 60,000 تھا. 1 لاکھ روپے سے انہوں نے کام شروع کر دیا اپنا. جب سال کا اینڈ انہوں نے دیکھا تو سال کے اینڈ میں پتہ چلا پروفٹ شیئرنگ بھی ان کی 60-40 تھی. 60-40 تھی. اس میں ویری بھی ہو سکتا ہے کسی خاص تناسب کے اعتبار سے, اور ورکنگ کیپیسٹی زیادہ یا کم ہونے کے اعتبار سے بھی. تو اب سال کے بعد دیکھا یہ 2 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے. جو کیپٹل ان کے پاس تھا وہ اس کو گروتھ ملی اور اس نے 2 لاکھ تک اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے. تو اب ان کی جو رسپیکٹو زکوٰۃ ہے وہ بھی 40 اور 60% کے اعتبار سے ہی ہوگی. یعنی جس کا مال 1 لاکھ پہلے 60,000 تھا وہ 1,20,000 روپے ہو گیا, تو وہ اپنے 1,20,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ پے کرے گا. اور جس کا پہلے 40,000 تھا جو اب 80,000 روپے ہو گیا ہے, تو وہ 80,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ پے کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم ادھار کاروبار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مال تجارت سارے کا سارا ادھار ہوتا ہے. جی, میں کئی ایسے کاروباری حضرات کو جانتا ہوں جنہوں نے مثال کے طور پہ 4 کروڑ پہ اپنی پارٹی پچھلی پارٹی سے کو دینا ہے اور آگے سے لینا بھی ہے. جی, یہ درمیان میں مڈل مین ہے, واسطے کا کام کر رہے ہیں. اب اس کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ دیکھیے جو اس کے اوپر لائبلٹیز ہیں, جو اس نے قرضہ لیا ہوا ہے, وہ اس تمام رقم نہیں, وہ قرضہ نہیں ہے, وہ کاروبار کر رہا ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ مینوفیکچرر ہیں کسی چیز کے, میں مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوں اور نیچے کی ہول سیلرز کو میں نے نیچے کے جو دکاندار ہیں ان کے اندر میں نے مال دے دیا ہے. آپ سے بھی ادھار لیا, آگے بھی ادھار دے دیا. آپ کے میں نے دینے ہیں, میں نے آگے سے لینے ہیں. میں یہ تو عرض کر رہا ہوں, ایک طرف سے وہ زکوٰۃ وہ قرض لینے والا ہے, دوسری طرف سے وہ قرض دے رہا ہے. یعنی اس نے لوگوں سے اپنی رقم واپس بھی لینی ہے اور اس نے رقم واپس دینی بھی ہے. بیچ میں اس کا ایک تھوڑا پرسنٹیج بنتا ہے جو اس کا اپنا پروفٹ ڈکلیئر ہوگا. اب جو اس نے قرض کی رقم دینی ہے وہ منہا کی جائے گی جو اس نے قرض کی رقم لینی ہے. مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کی چینی اس نے لی ہے ادھار, وہ اس نے آگے 10,50,000 روپے کی بیچنی ہے, تو گویا 10 لاکھ روپیہ تو وہ چلا جائے گا پچھلی اماؤنٹ جو اس نے قرضہ پے کرنا ہے, اور اس کے پاس باقی کتنی رقم بچنی ہے, اس کے 50,000 روپے اس کے بچنی ہے. اور اس 50,000 روپے بھی زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب یہ بات اس کو یقین ہوگا کہ میرا قرضہ مجھے واپس ملے گا, تو وہ زکوٰۃ پہلے نکال سکتا ہے. اور اگر یہ ہوگا پتہ نہیں قرضہ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو پھر جب اس کو قرضہ واپس ملے گا اس وقت وہ اپنے پچھلے وقت کی زکوٰۃ نکالے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کی چینی لی, وہ آگے ڈسٹریبیوٹر نے تقسیم کر دی. اینڈ یوزر جو مختلف دکاندار تھے, وہ ریگریشن آ گیا, وہ پیسہ دبا کے بیٹھ کے پیسہ واپس ہی نہیں کر رہے. 1 سال گزر گئے, 2 سال گزر گئے. اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے 50,000 روپے کا نفع تو یقین نہیں ہونا ہے, اس نے مجھے دینے ہیں واپس. اب اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے یہ رقم واپس ملے گی تو وہ 50,000 روپے کی زکوٰۃ اپنے پاس سے ادا کر دے گا. اور اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میری رقم واپس ملے گی تو وہ انتظار کرے گا اس رقم کے واپس ملنے کا. جب وہ واپس ملے گی, جتنے عرصے کے لیے وہ دوسرے کے پاس رہی ہے اس کی رقم, وہ اتنے عرصے کی زکوٰۃ خود سے بعد میں پھر نکالے گا. اچھا, اگر اس کی رقم سے زیادہ زکوٰۃ بن گئی پھر وہ کیا کرے گا؟ ہوتا نہیں ہے ایسے. اچھا, دیکھیے مثال کے طور پہ 50,000 روپے اس کے پاس, اس نے اور دیگر ذرائع سے بھی زکوٰۃ پے کرنی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ 10 لاکھ والی مثال ہی لے لیتے ہیں. چینی ہے, چینی کی رقم ہے, ڈوب گئی ہے, 5 سال کے لیے باؤنڈ ہو گئی. جی, باؤنڈ ہو گئی. اس پہ آپ کا منافع تو 50,000 تھا نا, منافع 50,000 لیکن 5 سال گزر گئے, 10 لاکھ. آپ دیکھیں نا 5 سال, 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہونی ہے. زکوٰۃ ہے ہی 50,000 روپے کا جو اس کا اپنا نفع تھا. 10 لاکھ تو اس نے پچھلی قرضہ پے کرنا تھا نا, جو اس نے پیچھے دینا تھا قرضہ. ٹھیک ہے. اگر وہ قرضہ اس نے اپنے پاس سے دے دیا ہے, پیچھے والوں کو چکتا کر دیا ہے, اب یہ 10 لاکھ روپیہ اس کا وہ قرضہ ہے جو ڈوبا ہوا قرضہ ہے جو اس کو واپس ملنا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ملے گا اس وقت وہ اس کی زکوٰۃ پے کرے گا.
ساری رقم کی کرے گا؟ اگر اس نے پہلے قرضہ چکا گیا ٹھیک ہے، ادا کر دیا ہوا ہے، اور دوسروں کو فارغ کر اور دیا، اگر نہیں کیا تو پہلے وہ قرض کو ادا کرے گا، وہ پہلے اپنے بقایا- قرض کو ادا کرے بقایا گا، جو رقم۔ باقی رقم بچے گی اس کے اوپر دیکھے گا کتنے عرصے کے بعد اس کی رقم ملی، اس کے اوپر زکوٰۃ کو پے کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اور مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، اور یہ بتائیں یہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ یہ دے دیا تو زکوٰۃ کنسیڈر ہو ٹیکس سکتی ہے؟ الگ چیز ہے، ٹیکس بالکل الگ ہے، زکوٰۃ بالکل الگ ہے۔ ٹیکس ریاست کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اچھا، ہم ٹیکس دے کر زکوٰۃ کو منہا نہیں کر سکتے، اچھا، ٹیکس دے کر زکوٰۃ، لیکن اگر ہم نے زکوٰۃ پے کی ہوئی ہے تو ہمارے پاس پروویژن ہے ایکٹ کے اندر کہ ہم اس زکوٰۃ کی رقم کو جب شو کراتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا۔ ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالی، ٹھیک ہے، اب اس نے شو کرایا کہ 10 لاکھ روپے کی میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے فلاں فلاں اداروں کو زکوٰۃ دی، اس کے پاس ریسپٹس موجود ہیں، تو جو ٹیکس مینول ہے وہاں پہ اسے 10 لاکھ روپے کو ایگزیمشن ملے گی، اس 10 لاکھ روپے کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا، اچھا، یہ اس کو ایگزیمپٹ ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ پروویژن لا میں موجود ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، سال پورا ہونے سے پہلے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بندہ صاحب نصاب کب ہوتا ہے؟ یکم رمضان کو نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اچھا، کوئی ہوگا جو یکم رمضان کو ہوگا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، ایک آدمی کے پاس رقم آنا شروع ہوئی، جمع ہونا شروع ہوئی، ٹھیک، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب نصاب کتنی رقم پہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق رقم موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے وقت میں کتنی ہے، اگر ان کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا جب سے وہ موجود ہے وہ اس وقت صاحب نصاب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب صاحب نصاب زکوٰۃ کب پے کرے گا؟ جب وہ رقم اس کے پاس 1 سال کے لیے پڑی رہے، اچھا، وہ رقم اس کے پاس 1 سال کے لیے پڑی رہے، تو جس تاریخ کو وہ رقم اس کے پاس آئی تھی اگلے سال اسی تاریخ پر جب سال پورا ہو جائے گا تو اب ہم کہیں گے کہ اس رقم کے اوپر زکوٰۃ دی جائے۔ مثال کے طور پہ ہم اسلامی مہینے میں سے شعبان کو فرض کر لیتے ہیں، ایک آدمی کو 15 شعبان کو 1 لاکھ روپے ملا، ٹھیک ہے، وہ 1 لاکھ روپے اس نے بینک میں رکھ دیا، پڑا ہوا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ کچھ اور پیسے بھی ہے وہ بھی جمع کر دیے اس نے۔ اب 1 سال کے بعد 14 شعبان کو اگلے سال جب اس نے اپنے بینک میں رقم دیکھی تو پتہ چلا وہ کوئی 1.5 لاکھ روپے کی رقم اس کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ 1.5 لاکھ روپے کی رقم نصاب سے زیادہ ہے، سال بھی اس کے اوپر گزر گیا، اب پوری زندگی کے لیے اس کی جو نصاب کی تکمیل کی تاریخ ہے وہ 15 شعبان ہے، اور زکوٰۃ جب بھی اس نے کیلکولیٹ کرنی ہے 15 شعبان کے مطابق کیلکولیٹ کرنی ہے آئندہ زندگی کے اندر۔ جب بھی 15 شعبان آئے گی وہ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرے گا، زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد وہ زکوٰۃ نکال لے گا۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ایک منٹ دیجیے گا، اب اس کے پاس یکم شعبان کو کچھ لوگ آئے، جیسے ہمارے ہاں ابھی کرونا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم محتاج ہو گئے، ہمیں کوئی پیسے دے دیں، تو جس آدمی نے 15 شعبان کو زکوٰۃ دینی تھی اس نے 10 دن پہلے کچھ رقم نکال لی، دے دی، اور زکوٰۃ کی نیت سے نکالی، وہ اس کی زکوٰۃ کی نیت ہو گئی، وہ رقم دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن 15 شعبان کو اسے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے کتنی رقم پہلے دے دی ہے، میری کتنی بقایا ہے، ایکچوئل کتنی بنتی تھی، اور اگر باقی رہتی تھی تو وہ باقی پے کر کے اپنی ٹوٹل پوری کر لے، اور اگر اس نے زیادہ دے دی ہے تو کوئی بات نہیں، باقی رقم انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آ گئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ دے کے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ قطعاً ضروری نہیں ہے، اچھا، بالکل ضروری نہیں ہے، اس کی عزت نفس کو کیوں مجروح کریں ہم؟ ٹھیک ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے کیوں بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ہمارے مال کی لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پہ مدارس میں لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے الگ سے ڈبہ ہے، مسجد کے لیے الگ سے ڈبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ مصارف خرچ کرنا ہے نا، زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ پرٹیکولرلی خرچ کی جاتی ہے مسافر طلبہ ان کے کھانے پینے اور ان کی زندگی گزارنے کی ضروریات کے اوپر۔ ٹھیک ہے، مسجد کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے رقم ڈالنی ہے وہ زکوٰۃ کی نہیں ہوگی۔ اچھا اس میں کچھ اور، جب مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے، مسجد کے اندر کوئی تعمیری کام ہو رہا ہے تو عمومی طور پہ رستہ نکال دیا جاتا ہے زکوٰۃ کی رقم کو اس پہ کسی طرح سے ممکن بنایا جائے کہ وہ خرچ ہو جائے، کسی صاحب نصاب کو دی، صاحب جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو دی، وہ آگے سے مسجد کو ہبہ کرے گا، تو یہ ہے تو مینجڈ نا،
کیا اس کی شریعت میں گنجائش ہے؟ دیکھیے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کا ثواب ملے گا جس آدمی کو زکوٰۃ لگتی تھی اس نے زکوٰۃ لی اور اپنی مرضی سے اس نے مسجد کے اوپر لگائی. اس نے اپنی مرضی سے نہیں لگائی، میں نے اس کو کہا کہ میں مسجد پہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو مسجد میں تقسیم کر دیں، دے دیں. نہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، اس میں ایسا ہوتا ہے اشلان صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اختیار رکھتے ہو اس رقم کو خرچ کرنے کا. اگر وہ اختیار رکھ کر مسجد کو نہ دے تو دینے والا اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ مسجد کو دے. اچھا، کیونکہ جب ہم نے اختیار اس کو دے دیا، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے اختیار سے ہمارے کہنے پر کچھ رقم مسجد کو بھی دے دیتا ہے تو فبیہ بہت اچھی بات ہے. اس کی مثال آج کل کے زمانے میں ایسے ہے کہ ہم ہسپتالوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. اب ڈائلیسس مشینیں بڑی مہنگی آتی ہے، ایک آدمی ہے اس کو ڈائلیسس کروانے پڑتے ہیں، ہم ایسے کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو، تم ویسے بھی زکوٰۃ تمہیں لگتی ہے، ہم تمہیں ڈائلیسس مشین دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تم ڈائلیسس کروا لیا کرنا. ہاں ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے وہ گھر میں تو رکھ کے کروا نہیں سکے گا، تو اس کی مینٹیننس وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ آٹومیٹکلی یہ کہے گا، یہ سوچے گا کہ میں اس کو کسی ہاسپٹل میں دے دوں تاکہ میں وہاں پہ اپنا ڈائلیسس بھی کرواتا رہوں گا، کیونکہ ہوگی تو میری چیز وہ. لیکن جب وہ ہدیہ کر دے گا ہاسپٹل کو تو وہاں پہ وہ اپنا ڈائلیسس بھی کروا سکتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی ڈائلیسس ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب بھی زکوٰۃ کی رقم ایسی جگہوں کے اوپر دی جائے گی جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہوگی تو وہاں پہ یا تو وکیل بنایا جائے گا جو ان لوگوں کے لیے خرچ کرے گا جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے وہ خود ایسا بندہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ جس کے اوپر لگتی ہوگی پھر وہ اپنی مرضی سے آگے تقسیم کرے گا. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیسے جمع نہیں کیے کہ آپ سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتے. احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ صبح کو جو مال آتا تھا شام تک آپ اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے، اور شام کو جو مال آیا صبح تک وہ اللہ کی راہ کے اندر تقسیم ہو گیا. حضرت شلبی علیہ رحمہ سے ایک صاحب نے پوچھا، حضرت بتائیے کتنی رقم پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 200 درہم کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ کے پے کرنے پڑیں گے 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے. پھر یہ کہنے لگے میں تو سوچ رہا ہوں اس آدمی کے پاس 200 درہم سال بھر کے لیے جمع کیوں رہے کہ وہ اس کے بعد 5 درہم اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے. سوال کرنے نے پوچھا آپ نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی، جب انہوں نے اپنا سارا مال لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا تھا. اور جب پوچھا گیا کہ بتاؤ تم کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے جواب دیا تھا میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ ایک آدمی کے پاس سال بھر مال رہا، جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا اس سے 2-4 روز پہلے اس کا انتقال ہو گیا، جی، اب کیا اس کے گھر والے ذمہ دار ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں؟ نہیں ہے. اچھا، اس لیے کہ اس کا اختیار اب ختم ہو گیا ہے. ہاں اگر وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے تاریخ کے 2-3 دن کے بعد فوت ہوتا تو اب جتنی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے وہ کیا ہے، اس کے ذمہ قرض ہے، اچھا وہ قرض بن جاتی اور اس کے گھر والوں کو وہ قرض پے کرنا ہوتا. اس کا مثال کے طور پہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ تھی 1 رمضان، تو 4 رمضان وہ 4 رمضان کو فوت ہو گیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کے مال کے اوپر وہ اس کے ذمہ قرض ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے گھر والوں کو نکالنی چاہیے، اور باقی جو رقم بچے گی وہ انہیں آپس میں وراثت کے طور پہ تقسیم کرنی چاہیے. اچھا، اس کا ایک اور سوال جنم دیتا ہے کہ 1 سال مال پڑا رہا لیکن مال ضائع ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے سے چند روز پہلے نقصان ہو گیا کاروبار میں یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر مال ضائع ہو گیا پرٹیکولر ڈیٹ، لیکن سال تو گزر گیا، ابھی مکمل نہیں ہوا نا. اچھا، مکمل کب ہوگا؟ جب آخری تاریخ آ جائے گی پھر سال مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی شرط یہ ہے یعنی کہ پورا اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو پھر ایئر ٹو ایئر کیلکولیشن رکھنی ہے، ایئر ٹو ایئر ڈیٹ ٹو ڈیٹ. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں نے ایک پرفارما بنایا ہوا ہے اور وہ پرفارما
لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک پروفارما کو فل کر کے اسے سیو کر لیں اپنے پاس، تاکہ نیکسٹ ایئر جب آپ نے دوبارہ پروفارما فل کرنا ہوگا زکوٰۃ کا تو وہ پروفارما آپ کو گائیڈ کرے گا کہ لاسٹ ایئر کتنی آپ کے پاس رقم تھی تھے اور اس دفعہ کتنے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریکس ناظرین، زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک مسلمان ایک کافر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. اگر کافر بھوکا ہے، پریشان حال ہے، اس کو ویسے صدقہ کریں، ویسے اس کو آپ اعانت کریں. ویسے صدقہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو نہ کریں. اچھا دیکھیے زکوٰۃ ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے. عبادت کو اس کے پیراڈائم کے مطابق ہی ادا کرنا ہے جو بتا دیا گیا ہے. جو طریقہ کار یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے مذہب مسلمان کا ہونا شرط ہے؟ مذہب مسلمان ہونا شرط ہے. اچھا، آپ زکوٰۃ انسان ہونا شرط نہیں؟ انسان ہونا شرط نہیں. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ویسے ہی اپنے مال میں سے پیسے نکال کے دیں اسے. اس سے منع نہیں ہے؟ اسے منع نہیں ہے. صدقہ، خیرات، فطرانہ. جو آپ فطرانہ بھی دیکھیے جو عبادت ہے نا، جو چیز بھی عبادت کے اندر آئے گی وہ آپ نے مسلمان کو دینی ہے، جس کے ذریعے وہ صدقہ بھی تو عبادت ہے نا، جس کے ذریعے ثواب ملے گا. دیکھیے صدقے صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ. یہ صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے یا قسم کا کفارہ وغیرہ ہے، یہ صدقات واجبہ میں آتا ہے. اچھا. جبکہ خیرات کرنا اور بغیر کسی مالی ضابطے کے مالی عائدگی کے لوگوں کی مدد کرنا یہ صدقات نافلہ کہلاتا ہے. صدقات نافلہ میں آپ جس کو مرضی دیتے رہیں. اچھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم ویسے آپ نے بات کی ہے. یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ سال بھر پہ تقسیم بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی وقت سے پہلے بھی دینا چاہتا ہے تو پہلے بھی نکال سکتا ہے. نہیں، ہر مہینے پہ ڈیوائیڈ کر کے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ کی رقم اپنے مال میں سے نکال لی. ٹھیک ہے. نکالنے کے بعد اب اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ کٹھی دے دے جو اس نے نکال لی، الگ کر لی، سپریٹ کر لیے، چاہے وہ انہیں ہر مہینے میں آگے دیتا رہے. نہیں، اس میں یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے سال مکمل ہونے پہ حساب کرنا ہوتا ہے نا، تو جب ہم سال مکمل ہونے پہ حساب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگلے سال ہم اسی 1 لاکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورے سال پہ تقسیم نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ جو 1 لاکھ تقسیم کرنا ہے وہ اگلے سال کی زکوٰۃ ہم پہلے نکالنا چاہتے ہیں یا اس 1 سال کی؟ یعنی کہ جب میرے پاس اب مثال کے طور پہ سال مکمل ہو گیا، 1 لاکھ روپے نہیں ہے دینے کو، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہر مہینے اپنی سیلری میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا رہوں تاکہ جب سال مکمل ہو تو میری زکوٰۃ بھی ادا ہو چکی ہو. کر سکتے ہیں، مینیج کر رہے ہیں. لیکن اس کی کیلکولیشن تو الٹیمیٹلی مجھے پھر 1 سال کے بعد ہی کرنی ہے نا جا کے، کہ میرے ذرائع وسائل. نہیں، یہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہے جو کہ پچھلے سال کی پے کرنی تھی. یہ وہ ہم زکوٰۃ کی رقم ہر مہینے کی پے کر رہے ہیں جو یعنی 1 سال ڈیو چلیں گے، پھر 1 سال ڈیو چل رہے ہیں نا. اچھا. یہ تو پچھلے سال کی پے کرنی تھی، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. ایڈوانس چل سکتے ہیں؟ ایڈوانس بھی چل سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا. ایڈوانس کا طریقہ کار پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے سال بعد کیا ذرائع. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے، ہر بندے کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنی رقم اس کے پاس مور اور لیس موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ نکالتا رہے اور مہینے با مہینہ دیتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ فرمائیے گا کہ غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی، اب کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اگر پتہ لگے گا کہ وہ غیر مستحق تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لا علمی میں دی اگر؟ دیکھ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کیٹیگوری کے لیے بیان کی تھی. جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بہت دھیان سے اس بندے کو تلاش کر کے زکوٰۃ دیں جسے واقعتاً زکوٰۃ لگتی ہے. زکوٰۃ صرف پیسے کی صورت میں ہو سکتی ہے یا مختلف اشیاء کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ
پیسے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، جنس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. آپ ضرورت مند کو آٹا لے کے دے دیں، کپڑا لے کے دے دیں، کتاب لے کے دے دیں. جو ضرورت مند کی ضرورت بنتی ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے. اس رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ غریبوں کے لیے راشن کا اہتمام کرتے ہیں، تو راشن میں بھی جتنی رقم لگے گی وہ زکوٰۃ کے طور پہ منہا کر لی ڈاکٹر جائے صاحب گی. یہ بڑی اہم گفتگو ہم کر رہے ہیں. ایک مستحق کی بات کی ہم نے، آپ کے سامنے آیا ایک آدمی، اس نے ہاتھ پھیلا دیا میں مجبور ہوں مجھے پیسے چاہیے، اور آپ نے اس کو زکوٰۃ ادا کر دی اپنی نیت سے کہ یہ میرے زکوٰۃ کی رقم ہے، پہلے یہ ادا کرنا ضروری ہے، صدقات اور خیرات بعد میں آئیں گے، پہلے میں اپنے فرض سے ادا ہو جاؤں، پہلے یہ ضروری ہے نا. آپ نے اس کو اس نیت سے دے دی کہ یار یہ مستحق ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا مستحق نہیں تھا. اب آپ تو اپنے فرض سے آپ نے ادا کر دیا نا، آپ کی تو ادا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس میں نا اس بات کو اہتمام کر لیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے. اچھا، مثال کے طور پہ، اچھا آپ کے پاس زیور ہے تو زیور کتنا ہے، سونا ہے تو سونا کتنا ہے. اچھا کوئی نقد رقم، ظاہر بات ہے پیسے مانگ رہا نہیں ہوگی. اچھا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ کی چیزیں ہیں. مطلب کاؤنٹر کویشچن کر کے 2-3-4 کویشچن میں ہی بندے کا. ہم گاڑی پہ جاتے ہیں، اشاروں کے اوپر لوگ کھڑے ملتے ہیں ہمیں، کیا ان کو تقسیم کی جا سکتے ہیں پیسے؟ زکوٰۃ کی وجہ صدقہ دیں انہیں، اچھا، خیرات دیں انہیں، زکوٰۃ نہ دیں. صدقہ اور خیرات میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ لفظی اعتبار سے فرق ہے. عمومی طور پہ جو صدقہ ہے یہ خاص طور پر ایک اسلامک کانٹیکس، اسلامک بیک گراؤنڈ کے اندر بات کی جاتی ہے، اچھا، جس کے اوپر ثواب ملنے کا حصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ خیرات ہمارے ہاں اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے مال، لوگوں کا مال جو انہوں نے صدقے کے طور پہ نکالا ہوتا ہے، اسے خیرات کی بھی کہا ہے. جس طرح ہم مختلف اداروں کو کہتے ہیں کہ یہ ادارہ خیریہ ہے. خیریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیرات پہ چلنے والا، عربی میں اس کا مطلب یہ ہے جو کہ ڈونیشنز کے اوپر چلنے والا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے، صدقے کے پیچھے ایک خاص کانٹیکس ہے اسلامک، جبکہ خیرات ڈونیشن کے کانٹیکس میں ہے. زکوٰۃ تحفے کی مد میں دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ دوسرے بندے کو آپ تحفہ بنا کے دے سکتے ہیں. اچھا، لیکن آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ پے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس بندے کو، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس کو زکوٰۃ، بچے سے مراد ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو تعلیم کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے، اور اسے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں کتابیں وہ کسی طریقے سے پرچیز کر سکے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اسے کتابوں کا تحفہ دے سکتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ جو ہے جب دوسرے بندے کو دیں گے تو وہ تحفے کے طور پہ جا رہی ہے نا. ہم تحفے کو گفٹ نہ لیں. اچھا، جو انگلش میں گفٹ ہے نا، GIFT گفٹ، ہم نے اسے گفٹ کے طور پہ نہیں لینا. ہم زکوٰۃ کو تحفے کے طور پہ بنا کے دیں گے، لیکن ہمارے دل میں یہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہم پے کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینا، اس میں زکوٰۃ میں ترجیح دینی چاہیے، صدقہ میں ترجیح دینی چاہیے، یا خیرات میں ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیے والدین کے اوپر اور اولاد کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. والدین جو ہیں وہ آپ کے رشتہ داروں میں تو شامل نہیں ہوتے، تو فیملی کا حصہ ہے؟ نہیں، بے شک فیملی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں نا، رشتہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ رشتہ شروع ہوتا ہے والدین کے ساتھ. اچھا، والدین کے رشتے سے باقی تمام رشتے ہمارے وجود میں آتے ٹھیک ہیں. ہے. تو والدین اور اولاد دونوں کو، یعنی اصول اور فرع، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اصول اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب بھائی بہنوں کو، چچا کو اور ماموں کو، پھوپھی کو، خالہ کو، اور ان کے بچوں کو اس طرح زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں. اچھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے اپنے باپ کو، باپ کے باپ کو، باپ کے باپ کے باپ کو، یعنی دادا کو، پردادا کو، والدہ کو، اس کے بعد نانی کو، اس کے بعد نانی کی والدہ کو. یعنی یہ جو اصول ساس سسر، ساس سسر کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ آ جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اس سے بھی بہن بھائی کو دے سکتے ہیں. اچھا، بالکل دے سکتے ہیں بہن بھائی کو زکوٰۃ. اور بتانا ضروری نہیں ہے؟ بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں چونکہ وقت ختم ہو گیا اور تقریباً تفصیل کے ساتھ ہم نے تمام پہلوؤں کے اوپر بات کی ہے، اب ایک ہدیہ نعت کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں گا. ہدیہ نعت کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انتظار علی حاکم صاحب. میں نعت کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول پیش کریں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بار پھر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور تفصیل کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس زکوٰۃ کے پہلو کے اوپر بات کی. انتظار علی حاکم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا
گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے۔ درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے، وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب سیدہ کا صدقہ ایسی بھی شام آئے، جناب سیدہ کا صدقہ ایسی بھی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے۔ بہت خوب، بہت شکریہ آپ مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ